ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر مذاکروں کا سلسلہ موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان۔ آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور جنگلی حیات۔ پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے محمد عامر آوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے ماحول پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موسمی تبدیلی کے ساتھ ہمیں قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے ہونے والے طویل المدت تبدیلیوں سے پریشانی پیدا ہوتی ہے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ان کے جو اثرات ہیں وہ خاصے دور رس ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی آج کی گفتگو بھی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے موسمی تبدیلی اور جنگلی حیات۔ سامعین، دنیا بھر میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات پر بھی شدت سے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد پرندوں کی اقسام کے معدوم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جو مہمان اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیے ہیں، میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد علی، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف بہاولپور ڈویژن، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصر عباس سیال صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات۔ سب سے پہلا سوال میرا انصر صاحب سے ہے کہ محکمہ ماحولیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موسمی جو تبدیلی ہے، خاص طور پہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، یہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہمارے سامعین سننا چاہیں گے۔ جی، موسمیاتی تبدیلی جو ہے بیسیکلی پہلے اس کو ہم کہتے تھے نیچرل چینج ان ٹمپریچر، اور ویدر پیٹرن ایک خاص عرصے کے لیے سیم رہتا تھا پھر چینج ہوتا تھا۔ جی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھتی گئیں اور اس میں مختلف عوامل شامل ہوتے گئے، اور وہ چینجز جو ہیں وہ ان نیچرل ہوتی گئیں۔ جی، ان نیچرل میں جیسے کول برننگ ہے، فوسل فیول ہیں، کاربن ایمیشنز ہیں، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ان نیچرل ہے، اور ان کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی گئیں، جس کے مختلف اثرات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈراؤٹس بھی آ رہے ہیں، فلڈنگ بھی ہو رہی ہے، اب کچھ جنگلی حیات بھی نہیں مل رہی، ٹمپریچر چینج ہو گیا ہے، جو خاص وقفے کے لیے ہوتا تھا وہ اب وہ نہیں رہا، اب وہ ایک لمبے عرصے تک نہ مختلف رہتا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اس کی جو ریزنز ہے اس میں میرے خیال میں جو زیادہ لینا چاہیے وہ ایمیشنز کو لینا چاہیے، کہ جیسے جیسے ہماری فوسل فیول کی برننگ ہوتی ہے اس سے ایمیشنز ہوتے ہیں، اور وہ جو سورج کی ایک خاص ریز زمین تک آنی ہے وہ ان کو نہیں آنے دیتی، وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، خاص نہ اس کی ایٹماسفیئر میں ایک تہہ بنا کے جی، وہ نیچے نہیں آتی، اور جتنی نیچے نہیں آتی وہ اوپر ہی ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہیں۔ روشنی بھی نہیں ملے گی تو وہ پھر نہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ جی، یہ ہیں اس کی وجوہات۔ زاہد علی صاحب، موسمیاتی جو تبدیلی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق محکمہ جنگلی حیات سے ہے، تو جنگلی حیات کو اس کے حوالے سے کیا نقصان ہو رہا ہے اور جنگلی حیات اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی کے ملٹیپل ایفیکٹس ہیں اس میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ وائلڈ لائف کچھ چیزیں براہ راست ہوتی ہیں، بلا واسطہ ہوتی ہیں، کچھ بالواسطہ ہوتی ہیں، تو یہ بالکل اپنا بلا واسطہ جو ہے یہ اس کو افیکٹ کر رہی ہے موسمیاتی تبدیلی۔ اب جو جانور ہیں، جنگلی حیات کا تھوڑا سا حرف عام میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف جنگلی جانور ہی جو ہیں وہی جنگلی حیات کہلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جنگلی حیات میں پودے بھی آ جاتے ہیں جنگلی، اور جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں۔ جی، تو اب یہ تو ہم تو کسی طرح گھروں میں رہ رہے ہیں نا، ہم نے اپنے موسمی اثرات سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا ہے، گو کہ وہ ہماری خام خیالی ہے۔ تو یہ تو ہر وقت انوائرمنٹ میں اوپن پڑے ہوئے ہیں نا، جانور بھی پودے بھی، نہ ان کے ہماری طرح سے گھر ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے ہیبیٹیٹ کو سب سے پہلے اس موسمیاتی تبدیلی سے سب سے پہلے ہیبیٹیٹ کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی ہیبیٹیٹ میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے جو ان کا قدرتی مسکن ہے۔ جی، تو ابھی یہ سیال صاحب نے بات کی تھی فلڈ کی یا ڈراؤٹ کی، تو جب فلڈ آتے ہیں تو فلڈ میں انسان تو جیسے متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو فلڈ میں سب سے زیادہ نقصان تو وائلڈ لائف کا ہوتا ہے، کیونکہ زمین پہ ان کے انڈے ہوں گے، زمین پہ ان کے چھوٹے بچے ہوں گے، بڑے جانور اٹھ سکتے ہیں،
وہ نہیں اٹھ سکتے. اسی طرح اسمال میملز کا آپ حساب لگا لیں, وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے بیچارے, وہ تو بالکل وائپ ہو جائیں گے. جیسے جن علاقوں میں فلڈ آئے گا اتنے دن پانی کھڑا رہے گا. پھر ان کی جو ہر مطلب ان کا جو لائف سائیکل ہے, اس کے بہت سارے جو ادوار ہیں وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہیں اس موسم پہ, کوئی بھی پارٹیکولر موسم پہ. مثال کے طور پہ جو مور ہے ہمارا, جو نیلے رنگ کا مور ہے, جی, تو اس کی جو بریڈنگ ہے وہ ایک پیٹرنائز بریڈنگ ہے. وہ ایک خاص سیزن میں ہوتی ہے. جو اس کی آئیڈیل بریڈنگ کا سیزن ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے 15 اپریل سے آئیڈیل سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ مڈ اگست تک جاتا تھا, اور یہ سپٹمبر تک بھی جاتا ہے. یہ لیکن یہ لنک ہوتا تھا کس سے, بارش سے. جیسے ہی بارشیں شروع ہوئیں تو انہوں نے انڈے دینا بند کر دیتے تھے. جی, اب وہ جو اپریل میں شروع ہو رہا تھا اور اگست میں جا رہا تھا, وہ اپریل مئی جون جولائی اگست, یہ 4-5 ماہ بن جاتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ مئی میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, چونکہ وہ لنکڈ ہے بارشوں سے, کہ جب بارشیں شروع ہونی ہیں تو وہ انہوں نے انڈے دینا بند کر دیا. تو وہ تو 1-1.5 مہینے کا سپین آیا. لیکن انہوں نے اس کے وائس ورسا ایک اور کام کیا کہ جو 15 اپریل سے صحیح بریڈنگ سٹارٹ, وہ اب مارچ میں بھی سٹارٹ ہونے لگ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے ان کی جو بریڈنگ ہے وہ یا پری میچور کر دی ہے, یا اس کی کلوزر جو ہے وہ ارلی کر دی ہے. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ چڑیا گھر میں آپ نے جیسے مور کا ذکر کیا, اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں. اور آپ دیکھیں, ابھی میں آپ کو اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو ہم نے اس کو آپ کو مور کی مثال دی. آپ اسی طرح آپ دیکھیں کو فش ہے. اب فش مچھلی ہے, اس نے انڈے دینے ہیں جب بارشیں شروع ہونی ہیں. جی, اچھا, اب وہ انڈے اگر فرض کریں وہ بارشیں شروع ہو رہی تھیں جا کے اگست کے مڈ میں, تو آپ نے دسمبر میں وہ کنزیوم بھی کرنی ہے نا, تو اس کی میٹ کوالٹی اور طرح کی ہوگی. لیکن وہی جو مچھلی آپ کی اس سے 2 ماہ پہلے پروڈیوس ہو جائے گی, وہی پھر اس کی میٹ کوالٹی اور طرح کی ہو جائے گی. اب اسی طرح ریچھ ہے, ادھر زو میں موجود ہے. یہ ان کا تھا کہ جب سردی سخت پڑتی ہے تو یہ ونٹر سلیپ میں چلے جاتے تھے. تو ہم نے اب نہیں دیکھا کہ یہ وہ ونٹر سلیپ میں جا رہے ہیں, وہ اب سارا سال کھاتے رہتے ہیں بیٹھے, جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں. جی, اچھا, اب اگر یہی پرلونگ کرتا ہے سیزن گرمی کا, تو اس کے ملٹیپل اثرات ہیں نا. پرلونگ کرے گا, اب جانوروں کے لیے کھانے کے لیے چیزیں ختم ہو جائیں گی, ڈراؤٹ آئے گا, کھانے کے لیے چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب ریچھ ہی ہے تو اس کی یہ ہوتی تھی کہ یہ پوری گرمی میں کھاتا رہتا تھا, اپنے آپ کو فیٹی کرتا تھا تاکہ وہ سردی کا سیزن گزار سکے. تو اب جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اب وہ جاگ رہا ہے, اس نے وہ کھانا پینا بھی ہے. اب اس کی جو پرٹیکولر جو فیڈ تھی اگر وہ سردی میں پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی تو کہاں جائے گا. اب یہ تو تھے زو کے اینیملز کے حوالے سے بات. اگر اب ہم چلے جاتے ہیں جو مائگریٹری اسپیشیز ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کہ دنیا بھر سے وائلڈ لائف جو ہے, خصوصاً جو برڈز ہیں, وہ ادھر مائگریشن کر کے آتے ہیں سردی گزارنے کے لیے. وہ ان علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ برف پڑی رہتی ہے, تو وہ جو سویئر سردی کا موسم ہے وہ گزارنے کے لیے پاکستان آتے ہیں, کیونکہ وہ ان علاقوں سے گرمی کے علاقوں کے درمیان ہے تقریباً پاکستان آتا ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی. تو وہ صرف ونٹرنگ کرنے کے, ادھر سردی کم ہوتی ہے. اچھا, اب جو ریسرچ سٹڈیز وہ بتا رہی ہیں کہ ان کا بھی جو ٹائم ہے آنے کا اور واپس جانے کا, وہ 10 سے 15 دن آگے یا پیچھے ہو رہا ہے. جو کہ پہلے بڑا فکس تھا کہ انہوں نے سپٹمبر 15 کے بعد آنا شروع کر دینا اور مارچ 15 میں جانا شروع کر دینا. اب فروری میں بیک مائگریشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, ساتھ میں برڈ لائف انٹرنیشنل ہے, یہ ایک نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہے جنہیں ہم NGOs کہتے ہیں, ان کا ایک یہ یونین ہے, انہوں نے اکٹھے ہو کے بنایا ہے برڈز اور اس کے ہیبیٹیٹ کو پرزرو کرنے کے لیے. ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 40% برڈز جو ہیں وہ اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس وقت ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ چیدہ اثرات ہیں اس وائلڈ لائف پہ, اس کے موسم, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اثرات ہیں. یہ ہم نے بس وہ آپ کو بڑے اسپیسیفک بتائے ہیں تاکہ وہ سامنے کو سمجھ آ جائے. انصر عباس صاحب, محکمہ تحفظ ماحولیات ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اقدامات ضرور کر رہا ہوگا موسم کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے, تو آپ ان اقدامات پہ کچھ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے سامعین کو اندازہ ہو. ہاں جی, اس میں جو گورنمنٹ تو کر رہی ہے وہ کر ہی رہی ہے, لیکن اس میں ہمیں ہر انسان کو انڈیویجول بھی کردار ادا کرنا چاہیے. جی, اس میں کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے والے نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو وہ سکول وین میں ہی جائیں, جی, تاکہ ایمیشنز کم سے کم ہوں, بجائے اس کے کہ ہر بندہ, ہر پیرنٹ اپنے بچے کو خود ڈراپ کرے, خود پک کرے. اس سے کبھی دیکھیں کہ کتنی کاربن ایمٹ ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں جیز ایمیشن. وہ کاربن فٹ پرنٹ کسی نے آج تک کاؤنٹ نہیں کیا.
اگر ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے عوامل کیا ہیں. یہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ ایک آدمی ایک سواری استعمال کر رہا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ نہیں، جب تک اس چیز سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کلین نہیں کر سکتے. جی. کیونکہ آپ کے انوائرمنٹ کی پولوشن میں 40% کنٹریبیوشن ہے وہیکولر ایمیشنز کی. جی. ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو یورو 5 پہ بھی جانا پڑے گا اور اس پہ الیکٹرک بھی جانا پڑے، الیکٹرک وہیکلس کو بھی یوز کرنا پڑے گا. جی. اگر تو ہم نے انڈیویجول کرنا ہے. ادروائز بچے جا رہے ہیں آفیسز میں جا رہے ہیں، کسی فیکٹری کے کوئی ملازم جا رہے ہیں تو وہ اس ایک وین کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ وہ 100 کو کریں. جی. اور وہ ادارہ، وہ کوئی پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ اس کو پابند ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ملازم اسی میں ہی ٹریول کریں. جی. ہم سوچتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل پہ ایک ہمارا امپلائی آ رہا ہے تو اس کی ایمیشنز نہیں ہوگی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اس کی ایمیشنز ہیں، اس کی کنٹریبیوشن ہے. جی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جیسے آپ کی کوئی فیکٹریز ہیں ان کی ایمیشنز ہیں. جی. ان کے لیے ہمیں ڈیوائسز انسٹال کرنے پڑیں گے. اگر ہم انوائرمنٹ سے کچھ لے رہے ہیں نا تو بینگ انسان ہمیں کچھ دینا پڑے گا. جی. پھر ہماری یا ہماری نسلوں کی سروائیول ہے، ادروائز نہیں ہے. یہ اینٹوں کے جو بھٹے ہیں خاص طور پہ، ان سے جو ایمیشن ہو رہی ہے یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ یہ اینٹوں کے بھٹے ایک اس لیے اس کو خطرناک ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک نا ویزیبل چیز ہے جو نظر آ رہی ہے. جی. جی. اس پہ گورنمنٹ نے اب یہ کیا کہ ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کروائی. وہ پورے پنجاب میں اڈاپٹ ہو چکی ہے. جی. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جو وائلیشن کرے، میں اپنی بات کروں بہاولپور کی تو میں نے اس سیزن میں کوئی 5.5 لاکھ فائن کیا ہے، کوئی 73 FIRs رجسٹر کروائی ہیں، 25-26 بٹھے میں نے سیل بھی کر دیے ہیں. جی. لیکن اس کے متبادل ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ یا تو ہمیں سیمنٹ بلاک پہ شفٹ ہونا پڑے گا. جی. ہمیں کوئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی تو پھر بالکل زیرو ایمیشنز ہو جائیں گے. اور جب تک زیرو ایمیشنز نہیں ہوتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہے. جی ہاں، کیونکہ زیرو ایمیشن ہونے کے بعد بھی کافی عرصے تک ہاں جی اس کے اثرات تو رہیں گے. یہ تو ڈیفینیٹلی صحیح بات ہے. بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا. زاہد علی صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائلڈ لائف کا جو ادارہ ہے وہ ہمارے اس انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی وائلڈ لائف کا بھی خیال رکھنا ہے، جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے بھی. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ابھی جیسے سیال صاحب نے فرمایا کہ جو کاربن فٹ پرنٹ ہے جی جی وہ کسی نے کیلکولیٹ نہیں کیا. جی. اچھا، اب یہ جو جتنے ایمیشنز ہیں یہ ابزارو کرنے ہیں، کیا ٹیکنالوجی آنی چاہیے، کیسے ہونے چاہیے. تو قدرت نے بھی ایک نیچرل سنک رکھا ہوا ہے ان کے لیے نا. جی. تو وہ انفارچونیٹلی ہم اس پہ اس طرح سے توجہ پہلے نہیں دے رہے تھے، یا ہم نے اس کو تباہ کر رہے تھے بڑا. تو اب گورنمنٹ نے پھر کوئی 3-4 سال پہلے ابھی ایک لانچ کیا 10 بلین ٹری سونامی پروگرام. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کا ایک کمپوننٹ موجود ہے. تو اس کا میجر اسٹیک ہولڈر فارسٹ ڈپارٹمنٹ، فارسٹ وائلڈ لائف فشریز ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے. یہ 3 ڈپارٹمنٹ ایک ہی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہیں. تو کام ہمارا تقریباً لنکڈ ہے. وائلڈ لائف فارسٹ میں رہتی ہے، فارسٹ ہوگا تو وائلڈ لائف ہوگی. تو جو سب سے بڑا گورنمنٹ نے اقدام کیا اس بابت کہ یہ جو نیچرل سنک ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ٹیکنالوجی لائی جائے، ٹیکنالوجی پہ پھر اسی طرح سے پیسہ لگتا ہے. اگر ہم یہ درخت لگائیں گے تو درخت تو خود بخود پلتے جائیں گے، ہم نے ان کو صرف پانی دینا ہے. تو جو پہلے آلریڈی یہ پلانٹیشن میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا منصوبہ گورنمنٹ کا اس وقت بڑی وہ چل رہا ہے، اور اس کے بڑے دور رس اثرات انشاءاللہ اس معاملے میں آپ کو نظر آئیں گے چند ہی سالوں میں نظر آئیں گے. تو اس کے علاوہ جو وائلڈ لائف ہے اس کا ایک اپنا رول ہے نیچر کو بیلنس رکھنے میں. جی. تو وہ بیلنس بھی ہم نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. تو ڈپارٹمنٹ اب سب سے پہلے اس بیلنس کو ریسٹور کرنے کی طرف جا رہا ہے. اب ہم اگر صرف بہاولپور کی مثال لیں تو اس میں 2 سال پہلے سے کام تو یہ سٹارٹ ہوا تھا 1972 میں. یہاں پہ ایک اسپیشیز تھی بلیک بک، جسے اب کالا ہرن کہتے ہیں. یہ ختم ہو گیا تھا 1967 میں. تو 1972 میں یہ ادھر لال سوہرا نیشنل پارک میں اس کا ایک بریڈنگ انکلوجر بنایا گیا. لیکن انفارچونیٹلی 2020 تک ہم اس کا ایکچوئل پرپز یہ تھا کہ ہم اس کو بریڈ کرائیں گے اور پھر اسی انوائرمنٹ میں واپس ریلیز کریں گے. جی. تو لیکن ہم نے ان کو بریڈ تو کروا لیا، ہم اس کو واپس 2020 تک 53 سالوں میں واپس ریلیز نہیں کر سکے. وجہ اس کی کیا تھی کہ جن فیکٹرز کی وجہ سے وہ ختم ہوا تھا نا وہ ریموو نہیں ہو سکے تھے. جس میں پوچنگ تھی
اس کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہونا تھا، وہی پھر موسمیاتی تبدیلی کی بات آ جاتی ہے. جو اس کی وہاں پہ نیسیسٹیز تھیں وہ ہیبیٹیٹ ختم ہونے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو پھر پوری سائنٹیفک لائنز پہ کر کے اس کے ہیبیٹیٹ کو امپروو کیا، وہاں پہ ریسیڈنگ کی، وہاں پہ پلانٹیشن کی. وہاں پہ پھر ہم نے اس کی جو نیسیسٹیز تھی، جیسے پانی کی ضرورت اسے ڈیلی رہتی ہے، وہاں پہ ہم نے پانی کے ٹوبے بنائے. اس کے بعد پھر سائنٹیفک لائنز پہ اس کے اوریجنل ہیبیٹیٹ میں 53 سال بعد 15 اکتوبر 2020 کو ریلیز کیا گیا. اب وہ ایک سپیشیز، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ پروگرام بڑا سکسیزفل رہا. اب وہ سپیشیز دوبارہ سے واپس آ گئی ہے. اب وہ اپنا کردار پھر اسی نیچرل بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے کرے گی. اس کی چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب وہاں پہ اب نیچرل بیلنس اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ چوہے بھی موجود ہیں، وہاں پہ اسمال میمل بھی موجود ہیں، ریبٹس بھی موجود ہیں. تو اگر ان ریبٹس کو، ان چوہوں کو آپ ایسے ہی چلنے دیں یا سے کوئی بڑا بھی میمل موجود ہے تو ان کے اوپر پریڈیٹر نہیں ہوگا، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ وہاں پہ کھاتے رہیں گے، چوہے برو بناتے رہیں گے. وہ آپ کا اس کا ریور بینک جو ہے وہ اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے گا. اسٹیبل نہیں ہوگا تو موسمیاتی تبدیلی تو پہلے ہی پانی کر رہی ہے آپ کے پاس. بارشیں بھی اب بڑھ گئی ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پانی تو آ رہا ہے، تو وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو لامحالہ پھر کسی نہ کسی فلڈ کا باعث بنے گا. تو یہ اس نیچر کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ وائلڈ لائف کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. تو ڈپارٹمنٹ اب اس چیز پہ فوکس کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی وائلڈ لائف کو ری انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیں جو ادھر سے ختم ہو گیا. بھاولپور ڈویژن میں اس وقت بلیک بک ری انٹروڈیوس ہو چکا ہے، چنکارا کم ہو رہا تھا، اس کو سپلیمنٹ کیا گیا ہے. اسی طرح فوٹا باس میں جو نیلا مور ہے اس کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. تو یہ سارے جو اینیملز ہیں یہ اپنا کردار ادا کریں گے اس ماحول کو بیلنس کرنے میں. تو وہ پھر لامحالہ جیسے جیسے ماحول بیلنس ہوگا، پودے آئیں گے، جانور آئیں گے، تو یہ جو نیچرل سنک ہے یہ پروموٹ ہوگا. تو اس کا بالکل اثرات آئیں گے اس کو منیمائز کرنے میں، اس کے سارے ایفیکٹس جو ہیں. انصر عباس صاحب، چینی گیٹ وے جو تھا وہ 20 برس قبل برف ہی برف تھا، گلیشیئر تھا، بہت بڑا گلیشیئر، اور اب وہاں پہ خاصی جگہیں جو ہیں وہ خالی نظر آتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پہ جو یہ اثرات ہوئے ہوں گے اس ماحولیاتی آلودگی بھی کہہ لیں اور جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کے بھی، تو اس سے جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ پانی کی کمی ہو جائے گی. اسی کو تو ہم ڈراؤٹ اسی کو کہہ رہے ہیں نا. ہاں، گلیشیئرز آپ پگھلتے جائیں گے، ٹمپریچر آپ کا انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، پانی کی شارٹیج ہو جائے گی. ابھی ریسنٹلی آپ بہاولپور میں دیکھیں، اسی سیزن میں کتنے کافی ایشوز رہے ہیں وہ بہاولپور میں، چولستان میں پانی کوئی نہیں مل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہاں کتنی ہماری جنگلی حیات ڈسٹرب ہوئی، لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے، جن کی وہ جمع پونجی جانور ہی تھے وہ مر گئے بیچارے. اگر یہ بارشیں نہ آتی تو بالکل سروائیول کوئی نہیں تھا ہمارا. تو اس کے ساتھ ساتھ نا ہمیں کچھ اور چیزیں بھی سوچنی پڑیں گی. ہمارا ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لائزن میں رہے. ہم یہ کہتے ہیں جی درخت لگا لیے ہم نے، نہیں، اب وہ اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہ اس سے پوچھے کہ اس سیزن میں میں نے کون سا درخت لگانا ہے، وہ مجھے کتنی آکسیجن دے گا، اس پہ جانا چاہیے. نہ اب ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں درخت لگوائے اس کے ٹرمینیلیا کے، کیونکہ سارا ہمارا شہر میں کونو کارپس لگا ہوا ہے. اب کورنو کارپس پہ جو سائنٹیفک ہے چیزیں وہ تھوڑی مختلف ہیں. وہ آکسیجن آپ کو نہیں دیتا، وہ صرف آپ کو ایک گرین لک دے دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا. اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسکس کریں، ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں، بلکہ ایسے درخت لگائیں جو ہمیں وہ دیں، آکسیجن بھی دیں، فروٹ بھی دیں. ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ اب اس پہ کافی کام کر رہا ہے. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں درخت لگوا رہے ہیں وہ فروٹنگ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آرچرڈ ہم نے یہاں بھی بنوایا ہے، ایئرپورٹ پہ ایک، اس میں سول ہاسپٹل میں، ادھر آلو کا بنوایا ہے، یہاں گاوا کا بنوایا ہے کہ آکسیجن بھی لیں اور فروٹنگ بھی لیں. ٹمپریچر جب تک آپ کا مینٹین نہیں ہوگا آپ کی سروائیول نہیں ہے اس دھرتی پہ. بالکل یہ پکی بات ہے. اب ٹمپریچر کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا، اس کا جو واحد اور بہتر جو ہے نا وہ پلانٹیشن ہے آپ کی. پلانٹیشن ہونی بھی چاہیے، پھر اس کو سروائیو بھی ہونا چاہیے، پھر آپ اپنا ٹمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ اس دھرتی کے رہنے کے قابل ہیں، ادروائز مشکل.
بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسے پودے جو کہ خاص طور پہ آکسیجن ہمیں دیں وہ لگانے چاہیے تاکہ ہمارے ماحول میں بہتری آئے. وائلڈ لائف کے حوالے سے یعنی جنگلی حیات کے حوالے سے میں زاہد علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے کوئی پیغام، یوں کہیے کہ ملک کے ہر انسان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. وائلڈ لائف نا ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے نا، عام ہم اس کی اہمیت سمجھانے لگیں تو یہ بڑا براڈر چیز ہے، سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کو. تو میں اس کے لیے بڑا یہ شارٹیسٹ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شاید سمجھ آ جائے سامعین کو کہ کیوں یہ ضروری ہیں. تو سامعین آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بنی نوع انسان ایک دفعہ ختم ہونے لگی تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اس وقت چند انسانوں کو یہ بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے چند انسانوں کو اس بیڑے میں سوار کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سارے جانوروں کا نا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لیں. تو وہ جوڑا رکھنے میں کیا حکمت تھی، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں ان کو بھی سروائیو کروانا ضروری سمجھا گیا انسان کے ساتھ ساتھ. تو اس کی ایک سمپل سی مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ وہ رہیں گے تو ہم رہیں گے نا. تو لہٰذا آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا رہنا کیوں ضروری ہے. تو بس اسی چیز پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا تو آپ بھی ان کو بچانے کی کوشش کریں. یہ بہت پیارا پیغام ہے. اسی طرح سے انصر عباس صاحب سے بھی میں ملتمس ہوں کہ ہماری پوری پاکستان کو آپ ایک پیغام دیجیے تاکہ ہم ماحول کے حوالے سے انفرادی طور پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ماحول ہے تو ہم ہیں. باحثیت قوم ہمیں ایک دوسرے کی ان چیزیں انٹرلکٹ ہیں. اس کو ماحول کو بچانا ہے تو ہم بچیں گے، ادروائز نہیں بچیں گے. اس میں جتنی ہر بندے کی ایفرٹ ہے وہ اس میں دے اور اپنے ماحول کو محفوظ رکھے تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہ سکیں. بہت شکریہ. دونوں مہمانوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. سامعین، پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شرم الشیخ کا جو دورہ تھا اور اس کانفرنس میں جو ان کی موجودگی تھی یا شمولیت تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور اس موقع پر وزیر اعظم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے پاکستان کوششیں ضرور کر رہا ہے، اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پاکستان ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے. اس حوالے سے بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انفرادی طور پہ ہمارا بھی کچھ کردار ہے کہ ہمیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اس بات کی ذمہ داری، ہر چیز کی ذمہ داری بلکہ حکومت پہ ڈال کے بیٹھ جائیں کہ حکومت ہی کام کرے گی تو پھر آگے کام چلے گا. جبکہ ہمارا انفرادی طور پر ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت کے نہ صرف کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں بلکہ اپنے طور پر اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے جس قدر بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کریں. اس کے لیے محکمے موجود ہیں، ہم ان سے ہدایات بھی لے سکتے ہیں اور وہ ہدایات جو ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا کر اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب زاہد علی، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف بہاولپور ڈویژن، اور جناب انصر عباس سیال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عامر آوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان، مذاکروں کے اس سلسلے میں آج کا موضوع تھا موسمیاتی تبدیلیاں اور جنگلی حیات. ریکارڈنگ انجینئر احمد عمیر خان، پروڈیوسر محمد عاشق عباسی، پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور.